فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان سیرت النبی و اصلاح معاشرہ دیا گیا ہے، یہ دو الگ الگ عنوان ہیں، سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ دیکھنے میں، لیکن یہ دونوں عنوان آپس میں بہت ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، اس لیے کہ جو دوسرا عنوان نظر آ رہا ہے آپ کو وہ اصلاح معاشرہ، حضور پاک علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی بعثت کا مقصد ہی معاشرے کی اصلاح تھی، سماج کی اصلاح تھی، اس لیے یہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ، یہ دونوں عنوان آپس میں بہت ہم-آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اصلاح معاشرے کی بات آئی تو اس پر ایک بات واضح کر دوں، یہ معاشرہ کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ جب کئی لوگ ایک ساتھ ملتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، بستے ہیں، تو اسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ افراد کے مجموعے کا نام ہے معاشرہ، اور ہر فرد امت، معاشرے کا ہر آدمی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو ہر قسم کی برائیوں سے، گندگیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، باطنی نجاستوں سے اور اسی طرح سے ظاہری گندگیوں سے۔ باطنی نجاستیں جو آدمی کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنتی ہیں، جس سے انسان کا روح مر جاتا ہے، انسان کی روح مر جاتی ہے، تو ظاہری گندگیوں اور باطنی ان نجاستوں سے جو ہلاک کرنے والی ہیں، اس سے اپنے معاشرے کو پاک صاف رکھے، یہ ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم بطور خاص دی کہ وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے رہیں، اور معاشرے میں جو بھی خرابیاں در آ رہی ہیں، جو بھی بگاڑ آ رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے، اس کے سد باب کے لیے فکر اور کوشش کریں۔ حضور پاک علیہ السلام جس دور میں مبعوث ہوئے تھے، وہ دور انسانیت کی تباہی کا نہایت ہی سنگین دور تھا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس وقت کے ماحول کی منظر کشی کی ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اے لوگو تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، ہلاکت کے دہانے پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھیج کر، ہم نے رسول پاک علیہ السلام کو بھیج کر ان کی تعلیمات کے ذریعے تم کو اس سے نجات دی، جہنم کے گڑھے میں جانے سے بچا لیا۔ یہ اس وقت کا ماحول تھا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری تعلیمات کے ذریعے سے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں اور برائیوں کو آپ علیہ السلام نے نکالا، اور ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ اور ایک ایسی پاکیزہ سوسائٹی آپ علیہ السلام نے تشکیل دی جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ وہ معاشرہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، اور اللہ پاک نے اس معاشرے اور اس سوسائٹی میں رہنے والے پرسنز، ان لوگوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا، کہ اگر ان کے طریقے پر چلا جائے تو صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے اگر اس طریقے پر چلا جائے تو۔ اور
اس معاشرے کا ہر فرد ایسا پاکیزہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے صحابہ ہیں ان کی مثال ستاروں کی سی ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو، ان کے نقش قدم پر چل پڑو تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اندازہ لگائیے کیسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر۔ آپ نے فرمایا ایک فرد میرے صحابہ میں سے، میرے ساتھیوں میں سے صرف ایک فرد کی اتباع کر لو، 1.25 لاکھ کی نہیں، کم و بیش جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، ایک کی اتباع کر لو، اس کے نقش قدم پر چل پڑو، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے آؤ تو دونوں جہاں میں کامیاب بن جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے اصلاح معاشرے کی ذمہ داری مسلمانوں کو سونپی، اور اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو۔ اور اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کریں اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم۔ اصلاح کا کام کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری جو ہر فرد امت کو سونپی وہ معاشرے کی اصلاح کا کام ہے۔ معاشرے کی اصلاح کی طرف، سوسائٹی کے سدھار کی طرف توجہ دی جائے گی، اس کے لیے کوشش کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں رہنے والے افراد بھی اچھے بنیں گے، اچھے سانچے میں ڈھلیں گے، اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا ہوں گے۔ ایک امت میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے معاشرے میں پیدا ہونے والی بگاڑ، برائیوں کے سد باب کے لیے مختلف طریقے سے کوشش کرتی رہی ہے۔ ایک بات اور کہ قرآن کریم نے معاشرے اور سوسائٹی کے سدھار کے لیے جو اصلاح کے، تربیت کے طریقے بتلائے ہیں، اس میں انفرادی طور پر تربیت کا جہاں طریقہ بتلایا ہے وہیں پر اجتماعی طور پر بھی تربیت کا طریقہ بتلایا ہے۔ اجتماعی طور پر تربیت کا طریقہ، سب لوگوں کو جوڑ کر، لوگوں کو ایک جگہ جوڑ کر ان میں اصلاحی بات کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو نصیحت کی جائے کہ نصیحت اور وعظ اس کا براہ راست اثر انسان کے دل پر اور انسان کے نفس پر ہوتا ہے۔ تو اسلام نے جہاں انفرادی طور پر معاشرے کے سدھار کے لیے طریقے بتلائے ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، وہیں پر اجتماعی طور پر لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر وعظ و نصیحت کے ذریعے بھی ان کی اصلاح کا طریقہ بتلایا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند انفرادی طور پر اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی ایسی مجلسہ اصلاح معاشرہ کی منعقد کر کے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو نکالنے کی اور دور کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہے۔ چنانچہ اس وقت میں الحمدللہ پورے ملک ہندوستان کے اندر
اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہو رہا ہے، اور اسی کی ایک کڑی، اسی کا ایک حصہ آج کا پونے کا یہ پروگرام بھی ہے جہاں آپ حضرات جمع ہیں۔ جمعیت علماء ہند، جب جمعیت کی بات آئی، جمعیت کے بینر تلے یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو میں تھوڑا سا جمعیت علماء ہند کا تعارف بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ جمعیت کیا چیز ہے، جمعیت کب وجود میں آئی، جمعیت کا مقصد کیا ہے۔ عام طور سے چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی تعاون کی بات آتی ہے، میں صاف ستھری بات یہاں پروگرام سے کر رہا ہوں، بعض موقع پر پڑھے لکھے لوگ بھی ان پڑھ لوگوں کے ساتھ میں چونکہ معلومات نہیں ہوتی ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی تعاون کرنا ہے اور چندہ جمع کرنا ہے، بہت سے موقع پر بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس باڑھ آ گیا کہیں اور کہیں پر کوئی آفت آ گئی تو جمعیت علماء چندہ کرتی ہے، یہی جمعیت کا کام ہے۔ عام طور سے ذہنوں میں یہ لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ سال بھر چونکہ جمعیت کے اعلانات ہوتے نہیں ہیں مسجدوں میں، لیکن کام بڑے پیمانے پر جمعیت علماء کا چلتا ہے پورے ملک ہندوستان کے اندر۔ اس لیے ذرا دھیان سے بات کو سنیے، جمعیت علماء کیا ہے، جمعیت کیا کام کرتی ہے، جمعیت کب وجود میں آئی، جمعیت کیسی تنظیم ہے۔ سن 1919 اور 1920 میں، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ پوری دنیا، پورا عالم استعمار کا شکار تھی، اور خصوصاً ملک ہندوستان ناگفتہ بے حالات سے گزر رہا تھا، جس کا نقصان ہندوستان، بہت دھیان سے سنیے گا، سن 1919 میں پوری دنیا استعمار کا شکار تھی، ہندوستان بڑے سنگین حالات سے گزر رہا تھا، جس کا سب سے زیادہ نقصان ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ہو رہا تھا، دوسری قوموں کو تو ہو رہا تھا لیکن سب سے زیادہ نقصان جو تھا وہ مسلمانوں کا ہو رہا تھا، کہ مسلمانوں کا ملک ہندوستان میں اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ جینا، بسنا، رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے حالات میں ملک ہندوستان کے تمام بڑے بڑے اکابر علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے، اور انگریز نے تو ہندوستان پر قبضہ کر کے اس کو کھوکھلا کر دیا تھا، لوگوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے تھے، اور یہ وقت تھا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن مختصر تاریخ بتاؤں گا، یہ وقت تھا کہ ہر اعتبار سے، جیسے میں نے کہا کہ مسلمانوں کو سب زیادہ نقصان تھا، دہلی وہ علاقہ ہے جہاں 500 مدارس پر بلڈیزر چلا دیے گئے تھے، یہ پاور ہاؤس ہیں مدارس مسلمانوں کے، جہاں سے اسلام کو فروغ ملا ہے، جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، ائمہ تیار ہوتے ہیں، خطبہ تیار ہوتے ہیں، ملت کے رہبر اور رہنما تیار ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے سوچا کہ یہ جو مسلمانوں کے پاور ہاؤس ہیں، جو قلعہ ہے اسلام کا، اسی کو ختم کر دو۔ 500 مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا تھا، اور پوری یہ کوشش تھی کہ مسلمان تو ہندوستان میں رہیں لیکن نہ نام ان کا مسلمان رہے، نہ ان کی شناخت اور آئیڈینٹیٹی ان کی باقی رہے۔ تو مسلمانوں کا اپنی پہچان کے ساتھ بھی ہندوستان میں بسنا، رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں اکابر علماء کرام جمع ہوئے اور انہوں نے میٹنگ کی کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن قائم کی جائے، کسی ایسی تنظیم کی بنیاد، کسی ایسے سنگٹھنا کی بنیاد رکھی جائے جو مسلمانوں کے دینی، تہذیبی، ملی، سماجی اور سیاسی ہر اعتبار سے مسلمانوں کی محافظ ہو اور مسلمانوں کے لیے کام کرے۔ چنانچہ سن 1919 میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کو جمعیت علماء ہند کا نام دیا گیا۔ یہ وہی تنظیم ہے۔ سن 1919 سے لے کر 1947 تک جمعیت علماء ہند نے ہندوستان میں رہنے والے ہر دھرم، ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر
ہندوستان کو غلامی کی چنگل سے آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے آزادی کی مشترکہ جدوجہد کی ہے، سب کو ساتھ لے کر چلی ہے جمعیت۔ اور سن 1947 میں 1919 سے 1947 تک مشترکہ جدوجہد کے بعد جب ہندوستان آزاد ہو گیا، ذرا دھیان سے سننا ہماری ہر بات کو، ہندوستان جب آزاد ہو گیا، جمعیت نے پولیٹکس سے، سیاست سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا۔ اس لیے 1947 سے لے کر کے ابھی تک جمعیت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض موقع پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جمعیت کوئی پولیٹیکل تنظیم نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، جمعیت نے سیاست سے اپنے آپ کو پوری طرح سے الگ کر لیا اور اپنے لیے رفاہی کاموں کا میدان خاص کر لیا، قوم کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، خدمت کے لیے، ہر میدان میں قوم کی خدمت کے لیے۔ چنانچہ جمعیت علماء کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد اسلام اور شعائر اسلام، شعائر بولے تو آئیڈینٹیٹی، اسلام اور اسلام کے پہچان کی حفاظت، مسلمانوں کے عبادت گاہوں کی حفاظت، مساجد کی حفاظت، مدارس کی حفاظت، اسی طرح مسلمانوں کے تعلیمی، تہذیبی، تمدنی اور شہری حقوق کی تحقیق اور تحصیل، مسلمانوں کو اس ملک میں رہتے ہوئے ان کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں، کیا رائٹس ان کو ہیں، ان کو معلوم کرنا، اور اگر کوئی حق ان کا دبایا جا رہا ہے اس اعتبار سے تو اسے حاصل کر کے مسلمانوں کو دینا، تاکہ مسلمان ایک باعزت شہری بن کر ملک ہندوستان میں باقی رہ سکے۔ اسی طرح ایسے اداروں کا اور ایسے اکیڈمیز کا قیام جو مسلمانوں کے تعلیمی، تہذیبی، تمدنی اور معاشرتی استحکام کا ذریعہ بنے، اوقاف کی حفاظت، یہ جمعیت علماء کے بنیادی مقاصد میں، اور الحمدللہ جمعیت علماء ہند اس وقت سے لے کر کے ابھی تک اس پر کاربند ہے اور کام کر رہی ہے۔ بھئی آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تہہ دل سے جذور قلب کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں حضرت کو سماعت فرمائیں گے۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ روز اول سے جمعیت علماء ہند اپنے مقاصد پر کاربند ہے اور کام کر رہی ہے۔ میں نے بنیادی مقاصد میں جو کچھ مقاصد آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ان تمام فیلڈ میں جمعیت علماء ہند کام کر رہی ہے۔ اسی میں سے جیسے میں نے کہا تھا شروع میں، عام طور سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جمعیت جو ہے مختلف صرف باڑھ آ جائے یا کہیں پر آگ لگ جائے تو جمعیت اس فیلڈ میں کام کرتی ہے۔ جمعیت اس میں بھی کام کرتی ہے، اس لیے کہ جمعیت کے مقاصد میں سے ایک مقصد مسلمانوں کی بعض آباد کاری بھی ہے قوم کی، مسلمان نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جمعیت علماء ہند ان آفت سماویہ کے موقع پر کام کرتی ہے تو بلا تفریق مذہب و ملت کام کرتی ہے۔ چنانچہ کہیں پر باڑھ آ گیا، لوگوں کے مکانات بہہ جاتے ہیں، جمعیت اس کی باز آباد کاری کا کام کرتی ہے۔ جن کے پاس طاقت اور استطاعت نہیں ہے گھر بنانے کی، بسانے کی، جمعیت اس کے لیے الحمدللہ اس کو مکان بنا کر کے کام کرتی ہے، دیتی ہے مکان بنا کر کے۔ تو یہ سارے کام ہیں جمعیت کے جو ہم نے پہلے بتائے جو جمعیت کرتی ہے، صرف خاص موقع پر جمعیت کام نہیں کرتی ہے۔ اور جمعیت کی شاخ الحمدللہ پورے ہندوستان کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ جمعیت کے ممبران ہیں، اور ملک کے ہر اسٹیٹ کے اندر، ہر ضلع کے اندر جمعیت کی باڈیاں ہیں، اور وہاں پر رہتے ہوئے وقت حالات کے اعتبار سے جس چیز کی ضرورت قوم و ملت کو پیش آتی ہے الحمدللہ جمعیت اس کے لیے ہر وقت کھڑی رہتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے جمعیت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد
حالات کے پیش نظر تعلیم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر حالات کے پیش نظر تبدیلیاں، وقت اور حالات کے پیش نظر نظام تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ اس وقت میں جب ملک ہندوستان کے حالات بگڑنے لگے تو یہ بات آپ کے علم میں لانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جبکہ مدارس پر حکومت کی آنکھیں اٹھنے لگی اور یہ کہا جانے لگا کہ صرف اور صرف اسلامی تعلیم ہی کیوں، تو جمعیت علماء ہند کے احباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیرت دی ہے کہ یہ حالات کو بھانپتے ہیں اور اس کے مطابق پھر جو بھی بہتر سے بہتر شکل قوم کے لیے ہو سکتی ہے اس کے لیے وہ لائحہ عمل تیار کرتے ہیں اور اس پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ جمعیت اوپن اسکول کا قیام عمل میں آیا اور 200 سے زیادہ مدارس میں الحمدللہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم کا بھی نظم کیا گیا۔ کئی پروگرام تو یہاں پر اعظم کیمپس کے اندر ہوئے جہاں ٹریننگ دی گئی علماء کرام کو، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کو۔ اور اسی طرح سے نفرت کا ماحول جب ہندوستان میں پھیلنے لگا، ابھی جبکہ مختلف جگہوں پہ پروگرام ہوئے ہندوستان کے اندر اور اسٹیج سے مختلف ہیٹ اسپیچ دی گئی اور نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تو جمعیت علماء ہند نے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوگی اور وہ کہنے بھی لگے، جمعیت علماء ہند نے سدبھاونا منچ کا پروگرام کیا، سدبھاونا کا۔ بعض لوگ کہنے لگے ارے وہ تو دھرم سنسد کا پروگرام ہوا تو جمعیت علماء کر رہی ہے۔ دھرم سنسد اور سدبھاونا دونوں میں فرق سمجھو۔ وہ جو دھرم سنسد کے پروگرام ہوئے تھے وہاں سے ہیٹ اسپیچ دی گئی تھی اسٹیٹ سے اور آپس میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ چنانچہ جمعیت علماء کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے مختلف فرقے، مختلف لوگوں کو اور تنظیموں کے اور تہذیبوں کے لوگوں کو جوڑ کر آپس میں بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش ہمیشہ سے کرتی رہی ہے تاکہ لوگ بھائی چارہ کے ساتھ زندگی بسر کریں اور امن و شانتی ملک کے اندر قائم ہو۔ چنانچہ جب دھرم سنسد کے پروگرام ہوئے اور نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء ہند نے ہندوستان کے اندر 1000 سدبھاونا منچ کے پروگرام کیے ہوئے، 1000، جس میں تمام دھرم کے لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو جوڑ کر اور مذہبی رہنماؤں کو جوڑ کر ان کو ایک اسٹیج پر لا کر اس اسٹیج کے ذریعے سے جمعیت علماء نے پورے ملک کے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ کچھ لوگ ہیں جو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جمعیت علماء ہند جو ہے ہمیشہ سے بھائی چارہ کو باقی رکھنے کے لیے کام کرتی رہی ہے۔ چنانچہ جمعیت نے تمام دھرم کے مذہبی رہنماؤں کو جمع کر، سیاسی لیڈران کو جمع کر کے سدبھاونا منچ کا پروگرام قائم کر کے پوری دنیا کو کہ ہم لوگ ایک ہیں، ہمیشہ سے رہیں، بھائی چارہ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ چند لوگ ہیں جو نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو جمعیت ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتی رہی ہے اور ان تمام فیلڈ میں کام کرتی رہی ہے۔ اور جمعیت علماء پونا جو جمعیت علماء ہند کی ایک شاخ، الحمدللہ یہاں پر بھی بے شمار کام جمعیت علماء ہند نے کیے ہیں اور آج کا اصلاح معاشرے کا پروگرام بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ بعد میں آپ جو ہے جمعیت علماء پونا کی کارگزاری انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی کہ جمعیت علماء ہند نے کیا کیا کام پونے کے اندر کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو کام جمعیت علماء کر رہی ہے ہم سب اس کے ساتھ جڑیں، اپنے آپ کو پیش کریں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ پاک جو لوگ اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول کرے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ جمعیت علماء سے جڑیں تاکہ جمعیت جو پورے ملک میں کام کر رہی ہے قوم کے لیے، ملت کے لیے، وہ کام اور زیادہ اچھے طریقے سے ہو، منظم طریقے سے ہو اور بڑے پیمانے پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔